انسان میں ایک سے بڑھ کر ایک انسان ہے، میں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی، بدھ، جین وغیرہ ہیں۔ کسی نے بھی اپنی سانس اور صورت کا انکار نہیں کیا ہے، خواہ وہ آستک ہو یا ناستک ہو۔ ہندو مانیتا کے انوسار جو وید، پران، شاستر، گیتا، رامائن کو نہیں مانتا، وہ ناستک ہے، وہ آستک نہیں ہے۔ حضرت سید وارث علی صاحب اعظم اللہ ذکرہ خاندان پنجتن پاک کے ایک واحد فرد ہیں جنہوں نے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی وغیرہ کو اپنے حلقہ بیعت میں داخل کر کے ان کی ہدایت فرمائی ہے۔ حضور وارث پاک نے فرمایا کہ واقعہ ابلیس خاص قسم کا سبق ہے، لیکن شریعت کی روح سے ابلیس نے یہ غلطی کی آدم کو غیر سمجھا اور خلق آدم علی صورتہ کا خیال نہیں کیا، اور فرمایا کہ عبادتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کرتا ہے اور اجر اس کا خداوند کریم مرحمت فرماتا ہے، مگر محبت ایسی عبادت ہے کہ جب خدا سے ہم محبت کرتے ہیں تو بجائے جزا دینے کے خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ بقول یحبہم و یحبونہ چ گفتار است، بزیر پردہ مگر خیش را خریدار است۔ حضور وارث پاک نے فرمایا آدمی ہونا چاہیے، آدمی ہونا مشکل ہے۔ کسی قدر سکوت کے بعد فرمایا کہ آدمی اسی وقت ہوتا ہے جب لطیفہ قلب ذاکر ہو، اس لیے کہ لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور معیت و اقربیت حاصل ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جب معیت ہو گئی تو تقرب خاص ہو گیا، اور یہی وجہ تکمیل ہے۔ ایک روز حضور وارث پاک کی بارگاہ عالی میں نانک شاہ خاندان کے ایک سنیاسی ہری داس نامی حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہری داس، یہ تو تم کو معلوم ہے کہ جس کے دل میں دویدھا
ہے اس کو برہم کا درشن نہیں ہو سکتا، بلکہ دیکھ لو کہ جب پرہلاد کا خیال منتشر رہا اور کبھی مجھ میں اور کبھی تجھ میں اور کبھی کھڑکھم میں کہتا رہا، برہم کی دید نہیں ہوئی، اور جب خم یعنی ستون پر آ کر رک گیا اور خیال ایک مستقر پر قائم ہو گیا، تو برہم کی صورت یعنی خدا کا جلوہ وہیں سے ظاہر ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان یقین کامل کے ساتھ ایک صورت کو مضبوط پکڑ لیتا ہے اور بجائے تذبذب اور تردد کے خیال میں سکون اور یکسوئی ہو جاتی ہے، جس کو اصطلاح صوفیہ میں تصدیق کہتے ہیں، تو طالب راہ خدا کو اسی صورت میں سدھی یعنی تجلیات انوار الہی کا مشاہدہ ہوتا۔ اس لیے تصدیق ایسا رفیع المرتبت مقام ہے جو بارگاہ یزدی سے مقربین خاص کو تفویض ہوتا ہے، اور اسی حالت قلبی کو بو علی شاہ قلندر نے خیال پختہ کردن کار مرداں نے است سے تعبیر کیا ہے۔ بس جب تک خیال کوئی اطمینان اور استقلال نہیں ہوتا، اسرار الہی سے باخبر ہونا دشوار ہے۔ ہری داس قدم بوس ہو کر عرض کیا کہ مہاراج، بے شک اسی اکشر کا نام گرو منتر ہے جس نے میری تمام عمر کے اقتصاب کو کھول دیا۔ اب گوسائی جی چیلا بھی کر لو۔ آپ نے فرما مرید ہو جانا محبت ہی کافی، اگر محبت ہے تو 1000 کوس پر ہم تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ آج رہو کل چلے جانا۔ ہری داس جی بے اختیار رونے لگے اور بکمال نیاز عرض کیا کہ مہاراج، خالی ہاتھ نہ جاؤں گا، کوئی اکشر بھی ایسا بتا دو کہ پرماتما کے دھیان میں مگن رہوں اور دوسرے کا خیال نہ آئے۔ حضور انور نے مسکرا کر سلطان الاذکار تعلیم فرمایا۔ سلطان الاذکار کی کیفیت کو خواجہ امیر خسرو نے بزبان ہندی میں لکھا ہے، جو یہ ہے: ایک ہی بھور گونجا رسی، تجھے گوہر گوہر ہوئے، تیجے شبد سنگ کا، چوتھے گھنٹا ہوئے، چوتھے گھنٹا ہوئے، پانچویں تال جو باجے، چھٹے سو مرلی ناک، ساتویں بہیر جو گاجے، آٹھویں شبد مردنگ کا، نویں فقیری نال، 10ویں گرجے سندھ سانس۔ خسرو نے کہہ دیں انہد باجے باجن لاگے، شور نگریا تج تج بھاگے، گرو نظام کی بھائی دہائی، خسرو نے انتر لو لائی۔ خواجہ امیر خسرو علیہ الرحمہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مرید خاص ہیں۔ خواجہ امیر خسرو نے یہ بھی لکھا ہے: خدا خود میر مجلس بود اندر، لامکاں خسرو محمد شمع محفل، بود شب جائے کی من بودم۔ حضرت سرکار وارث پاک نے فرمایا، جو رب ہے وہی رام ہے، اور جو مسجد میں ہے وہی مندر میں ہے، صرف نام کا فرق ہے۔ آپ نے رام کے بھکتوں کو
رام کا گیان کرایا اور خدا کے بندوں کو خدا کا عرفان کرایا. جس نے پہچانا اپنے کو اس نے پہچانا رب کو. رب روح الارواح ہے. الست بربکم قالوا بلی شہدنا. یہ وہ آیت ہے جو خدا اور بندے کے درمیان عہد میثاق کو بتاتی ہے. رب نے روحوں سے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں نے جواب میں بلا کہہ کر ربوبیت کا اقرار کیا. ربوبیت یہی وہ مذہب ہے جو رب کے بندوں نے اقرار کیا. جو رب کے بندے ہیں وہی رام کے بندے ہیں، کیونکہ ایک شاشوت استھت کے لیے رب یا رام کا سمبودھن ہوا ہے. اسی شاشوت استھت سے جو بندے یا بھکت جڑ گئے ہیں اسی نے عرفان یا گیان پراپت کیا ہے. اوتارواد کا اتہاس پرانا ہے، جس میں دانو اور دیوتاؤں کے بیچ یدھ ہوا ہے. جب آسوروں کا راج تھا تو پرہلاد کے پتا ہرنیاکشپ راجا تھے. اس نے اپنے بیٹے پرہلاد سے کہا کہ اگر تم نے رام کا نام لیا تو میں اس تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا. جوش میں آ کر پرہلاد نے کہا تجھ میں رام مجھ میں رام کھڑک ہم سب میں رام. یہ وہ رام ہے جو کر میں ویاپت ہیں، جس نے سکل پسارا ہے. پرہلاد کی ونشاولی میں رام چندر جی اور کرشن جی بھی ہوئے ہیں. جو ہندوؤں کے اوتار بتائے جاتے ہیں. انبیائی مذہب کے ارتقاء کا آغاز اول نبی حضرت آدم علیہ السلام
سے ہوتا ہے اور انبیائی مذہب کا تکمیلہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انوار پر تکمیل پاتا ہے۔ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انوار پر دین کی اکملیت اور نعمت کی اتمامیت فرما دی گئی، اور اللہ پاک نے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسلام تھا، اسلام کے معنی اس شاہد بے نیاز کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہ دین آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک ہے۔ اس دین میں توحید کا عقیدہ ہے اور نبوت کا بھی عقیدہ ہے۔ پیغمبر واد کا اتہاس اوتار واد کے بعد ہے۔ جو بھی نبی دنیا میں آتا رہا اس نے اپنے امتی کی تعلیم و تربیت فرمائی ہے، اور آنے والے نبی موعود کی بشارتیں دی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے آدم علیہ السلام کی وراثت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں یہ آیت ملاحظہ فرمائے، علم آدم الاسماء کلھا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنے اسماء کا علم سکھا دیا۔ جب تمام اشیاء پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے تو وہ فرشتے اس کو پہچاننے سے عاجز رہے، اور جب اس آدم علیہ السلام کے روبرو اشیاء پیش کی گئی تو آدم علیہ السلام اس کو پہچان لیا۔ باعتبار علم آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت ثابت ہے۔ آدم علیہ السلام ذات عالی ہیں جن کو اللہ پاک نے وہ مرتبہ عطا کیا تھا
جو فرشتوں اور جنوں کو حاصل نہیں تھا، یعنی اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ جب میں مٹی سے بسر بنا لوں اور اس کو ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو آئے فرشتوں سجدے میں گر جانا۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ آیت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس آیت کریمہ سے تین قسم کی مخلوق کا پتہ چلتا ہے۔ ایک فرشتے، دوسرے شیطان جن، اور تیسرے انسان۔ انسان میں انسانیت کا جوہر پایا جاتا ہے، اور انسان تمام کائنات میں اشرف ہے۔ اس کو محبت کلی دی گئی ہے۔ حضور سرکار وارث پاک نے فرمایا، ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ اور فرمایا محبت کرو اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اور فرمایا خدا آسمان پر نہیں، ہم تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، بس ایک صورت کو پکڑ لو خدا مل جائے گا۔ اور فرمایا کسی مذہب کو برا نہ کہو، کیونکہ اس کے ملنے کے راستے بے شمار ہیں۔ اور فرمایا محبت ہے تو سب کچھ ہے، اور محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ اور فرمایا دیکھو کہ دنیا میں زمین زر کی وجہ سے انسان جھگڑے میں پڑتا ہے، جب ان تینوں کا تعلق دل سے نکل جائے تو پھر اسی دل کا نام قلب مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا محبت کرو آپ نے ایک شخص سے فرمایا ٹھاکر جاؤ، جس صورت کو دیکھا اس کو یاد رکھنا، اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ حضور عالم پناہ صاحب لباس فقیر صاحب سلسلہ پیر چھلا بند لنگوٹ بند احرام پوش تھے۔ آپ کا طریقہ الفقر و فخری تھا۔
آپ نے اپنی طریقت میں اپنا لباس نسبتی بنام احرام رنگین جاری کیا، اور جس کو لائق اور مستحق پایا اس کو آپ نے اپنا لباس نسبتی عطا کیا۔ جو بھی آپ کے پاس طلب سچی لے کر آیا اس کو آپ نے تصدیق یعنی ساکشاتکار کرا دیا۔ آپ نے سب کو ایک محبت کی ہدایت کی ہے، اور بلا تبدیل مذہب سب کو آپ نے اپنی طریقت میں داخل کیا۔ آپ نے اسلامی آرڈر کو فالو نہ کرتے ہوئے ایک نئے طریقے کی ایجاد کیا، نئے مذہب اور نئی ٹیچنگ کی ایجاد کیا۔ ان کے ماننے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے وارثی کہلاتے ہیں۔ آپ کی بیعت ورادت میں جو بھی داخل ہوا وہ سب وارثی ہے۔ حضور انور نے ہر ایک کو اس کی استعداد اور صلاحیت اور ظرف کی مناسبت سے اس کو تعلیم دیا، اور اپنی نگاہ عنایت سے کچھ نہ کچھ سب کو محبت عطا کی۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ سب وارثی ہے۔ وارث کا کوئی وارث نہیں، سب کا وارث ایک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم علی کے وارث ہیں اور علی ہمارے وارث ہیں، اور فرمایا ہم کو فقیری ہماری دادی جان سے ملی ہے۔ ایک مسئلہ زیر غور ہے، آپ نے اکثر فرمایا ہے کہ محبت کرو، اور یہ بھی اکثر فرمایا ہے محبت وہی ہے جو کسب سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ محبت خدا کی دین ہے۔ راہ سلوک طے کرنے کے لیے پیر کا پکڑنا ضروری ہے۔ پیر کی خدمت اور صحبت میں رہ کر تعلیم، روحانیت اور حقانیت اور اخلاص و محبت کی منازلیں طے کرتا ہے۔ محبت وحدی یہ عطائی ہے، یہ کسب سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔
خدا یا مرشد کامل جس کو اپنی محبت عطا کرنا چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ محبت کرو، یہ ایک نایاب نسخہ ہے۔ ان پر عمل کرنے سے انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں انسان کے علاوہ دیگر مخلوق نہیں پہنچ سکتی ہے۔ آپ کا مسلک وہ مشرب عشق ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ عشق جس کسی کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا ہے، اور فرمایا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضائے معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا۔ کوئی کیا سمجھ سکتا ہے رمز عاشق و معشوق کو؟ محبت وہ جوہر ہے جو عالم ارواح میں اللہ پاک نے آدم کو عطا فرمایا۔ عالم و آدم کی تخلیق کا باعث محبت ہے۔ حدیث قدسی ہے، کن تو کنزن مخفین فبت ان فقط فخلقت الخلق، یعنی خدا فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا اپنے کو پہچانا جاؤں تو مخلوق کو خلق کیا۔ انسان کے بھیتر راز مخفی پوشیدہ ہے۔ انسان کے بھیتر جو سانس آتی اور جاتی ہے یہی ذات ہے، سینے میں جو سانس چلتی ہے یہی ذات ہے۔ حضور وارث پاک نے فرمایا سینے میں جو سانس چلتی ہے یہی ذات ہے، بس تصدیق مشکل ہے، تصدیق ہزاروں میں ایک کو ہوتی ہے، ہر شخص کا حصہ نہیں، اور زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا ہے۔ یا وارث یا وارث۔